وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کا یہ 5واں اور آخری پارٹ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فا کو جب ادا کرتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے، فا اس طریقے سے، فَبِأَيِّ آلَاء، حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو حمزہ کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچنا ہے، اور لام میں مد ہے، لام کو زیادہ کھینچیں گے۔ آلائی ربکما، را پر ہوگی یعنی را کی آواز موٹی ہوگی، ربکما، ربکما نہیں بولیں گے، ربکما تکذبان، ذال کی آواز بھی باریک ہوگی، تکذبان، تکذبان اس طریقے سے نہیں بولیں گے، تکذبان نہیں، تکذبان بہت باریک آواز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ فِيهِمَا، اس ہا کی آواز تھوڑی بھاری ہوتی ہے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، تو یہاں پر اخفا کریں گے، تو اس طریقے سے، فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ، خا کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے، وَنَخْلٌ، لو میں بھی اخفا، لو، وَرُمَّانٌ، را پر ہوگی، میم مشدد ہے، میم میں غنہ، وَرُمَّانٌ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ فِيهِنَّ، نون مشدد غنہ ہوگا، فِيهِنَّ، نون کی آواز کو گنگنائیں گے، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ، خا کی آواز موٹی ہوگی، را کی آواز پر ہوگی، اور تن میں اظہار ہوگا، یعنی اس تنوین کو جلد ادا کریں گے، خیرات اس طریقے سے، خیرات اس طریقے سے نہیں، حسان ہا کی آواز حلق سے ادا کریں گے، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، ہا کی آواز حلق سے، حور، را پر ہوگی، میم مشدد ہے، میم میں غنہ ہوگا، یعنی میم کی آواز گنگنائیں گے میم میں، حور اس طریقے سے، قاف کی آواز موٹی ہوگی اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی قاف کی آواز ٹکرائے گی، اس طریقے سے، صورات، صاد کی آواز بہت سخت ہوگی، صورات، را بھی پر ہو رہی ہے، را کی آواز بھی موٹی ہو رہی ہے، تن میں اخفا ہو رہا ہے، یعنی تنوین کو
کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور گنگنائیں گے. جیسے تم فی الخیام، خا کی آواز بھی موٹی ہو رہی ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمث، طا کی آواز موٹی ہوگی اور طا میں قلقلہ، یعنی طا کی آواز بھی ڈبل نکلے گی. یا تو اس طریقے سے، یا تو مث، سا کی آواز بہت باریک ہوتی ہے. مث اس طریقے سے بولیں گے. مث، مس نہیں بولیں گے. مث. لم یطمثہن، نون مشدد ہے، نون میں غنہ. ہن انس، نون میں بھی اخفا ہو رہا ہے اور سین میں بھی. دونوں جگہ آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور گنگنائیں گے. جیسے انس قبلہم، قاف کی آواز موٹی ہوگی اور با میں قلقلہ، یعنی با کی آواز بھی ٹکرائے گی، ڈبل نکلے گی. جیسے قبلہم ولا جان. دیکھیے جیم میں مد ہے تو جیم کو کھینچیں گے، کھینچ کے نون میں ملائیں گے، اور نون مشدد ہے تو نون میں غنہ ہوگا، یعنی آواز کو گنگنائیں گے نون میں. جیسے ولا جان، اس طرح سے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على، عین حلق سے، على رفرف، را پر ہو رہی ہے. رفرف، فا میں کی تنوین میں اظہار کریں گے، یعنی تنوین کو جلد ادا کریں گے. رفرف اس طریقے سے، رفرف اس طریقے سے نہیں کریں گے. کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. اظہار کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی وہاں پر اس تنوین کو یا نون ساکن کو جلد ادا کرتے ہیں، بغیر غنہ کے جلد ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد خضرین میں خا ہے جو حروف حلقی میں سے ہیں. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. غین، خا، تو یہ خا یہاں پر جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو، فا کی تنوین کو جلد ادا کریں گے. جیسے رفرفن خضر، خا کی آواز موٹی ہوگی، ضاد کی آواز بھی موٹی ہوگی، اور ریو یہاں پر اخفا ہوگا. کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے واو آ رہا ہے، ریو تو اخفا کریں گے. جیسے خضر وعبقری، عین حلق سے با میں قلقلہ، با کی آواز ٹکرائے گی. جیسے وعبقری، قاف کی آواز بھی موٹی ہوگی اور را کی آواز باریک ہوگی. قری، اور ین میں ظاہر کر کے جلد ادا کریں گے تنوین کو. جیسے وعبقری حسان، ہا حلق سے ادا کریں گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك را پر ہوگی، رکسم ربک، را پر ہوگی، ربک، ذل، ذال کی آواز باریک، ذل
یا نہیں پڑھی جائے گا, یہاں پر یا کو نہیں پڑھیں گے. ذل جلالی والاکرام, را پر ہوگی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. صدق اللہ العظیم. تو یہ سورہ رحمان مکمل ہو گیا. تو ہماری ویڈیو کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیے اور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے. واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی جو ہے قرآن کو سیکھ سکے تجوید کے ساتھ گھر بیٹھے. تو ایک بہت ہی اچھے انداز میں یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں آئے. اگر کسی چیز کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, انشاءاللہ میں ہیلپ کروں گا ضرور.